تسلیم کی لڑائی کو ختم کروایا جائے تاکہ ان کا راستہ صاف ہو جائے۔ میں کچھ بھی برداشت کر سکتا تھا، لیکن رستم کو اپنے بہنوئی کی شکل میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح سے تو وہ تسلیم کی بچی بہانے سے میرے گھر آتی اور میری بہن کی نند بن کے تو وہ اس کی زندگی جہنم بنا کے رکھ دیتی۔ میں سوچ چکا تھا ایسا کوئی پلان میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا، مر جاؤں گا یا مار ڈالوں گا، یہ شادی کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بات 100% سچ تھی کہ ہم دونوں گھرانوں کے بیچ جتنے بھی فساد ہوئے تھے وجہ میں تھا یا تسلیم تھی، کیونکہ ہم دونوں کی لڑائی سب سے پہلے ہوتی تھی، پھر وہ آگے بڑھتی تھی، ماؤں تک پہنچتی تھی، پھر باپوں تک، اور پھر پورا محلہ ہمارا تماشا دیکھتا تھا۔ میں چپ چاپ وہاں سے واپس آیا۔ 5 بجے تک رابعہ بھی واپس آ چکی تھی۔ میں بڑے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آتے ہی اس نے کھانا وانا بنایا۔ رات کو ڈنر کے بعد جیسے ہی رابعہ کچن میں جانے لگی تاکہ برتن دھو سکے، کچن کے کام نمٹا سکے، تو میں نے کہا ابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگے ہاں بولو۔ میں نے کہا اپیا کو بھی یہیں پہ بٹھاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ رابعہ کو کیوں؟ اب کیا کہہ دیا اس نے تمہیں؟ میری والدہ کہنے لگی ڈانٹ دیا ہوگا اس کو کسی بات پہ، پڑھتا نہیں ہے، یہ میری بچی کی جان کھاتا رہتا ہے، 4 گھنٹے لگاتی ہے پھر جا کے اس کی عقل میں کچھ بیٹھتا ہے۔ میں نے کہا آپ کی بچی اور کیا کیا کر رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رابعہ کو بولیں بیٹھے یہاں پہ۔ میں نے تو اپیا کہنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اس نے غصے سے مجھے گھورا، کہنے لگی ابا دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بدتمیز ہو گیا ہے، یہ مجھے رابعہ کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹھو ادھر، ابھی بتاتا ہوں میں ابا کو تمہارے کارنامے۔ میری بات پہ وہ کچھ خوف زدہ ہوئی، کہنے لگی